اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو کئی ایسے ممالک ہیں جو ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو ایک نظر نہیں بھاتے، جن میں سب سے مشہور ایران اور یو ایس اے کا کانفلکٹ ہے۔ یہ اب سے نہیں، پچھلے 4 ڈیکیڈ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے اور ایک دوسرے کے اوپر سینکشن لگا کر اکنامیکل ڈیمیج دینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو ایران اور امریکہ کو ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھی ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو 19ویں صدی کے آغاز میں ایران کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ایران پرشیا کے طور پر دنیا میں جانا جاتا تھا۔ 1901 میں برطانیہ نے اس وقت کے مشہور انٹرپرینور نوکس ڈارسی کو آفر کی کہ وہ پرشین آئل میں انویسٹ کرے۔ یوں اس وقت کے شاہ ایران مظفر الدین کا ڈارسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کے تحت ڈارسی اگلے 60 سال تک سفالٹ، نیچرل گیس، آئل اور منرلز، جو کہ 3/4 آف دا کنٹری تھا، اس کا مالک بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں شاہ ایران کو 20,000 یورو کیش دیا گیا اور باقی 20,000 یوروز کا اس کو حصے دار ٹھہرایا گیا، اور آئل کے پروفٹ میں سے ایران کو صرف 16% کا حصے دار مقرر کیا گیا۔ 1908 میں ایران میں مسجد سلیمان کے علاقے میں اس وقت کی سب سے بڑی آئل کی کھوج ہوئی۔ برطانیہ ایک دفعہ پھر ڈارسی کمپنسیشن کے تحت اینجلو آئل کمپنی کو، جس کا نام بدل کر 1954 میں برٹش پیٹرولیم رکھ دیا گیا تھا، کانٹریکٹ دیتا ہے کہ وہ آئل کو وہاں سے نکالے، اور ایران کی نیوی کو یوز کیا گیا ارسال و ترسیل کے لیے۔ ایران سے پیٹرول کی رسد برطانیہ کی اکانومی نیوی کو مضبوط کرنے کے بہت کام آئی، اور ایران کا پیٹرول برطانیہ کی ورلڈ وار میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا، جس کا اعتراف بعد میں ونسٹن چرچل نے بھی کیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شاہ محمد رضا پہلوی کی ایران پر ہولڈ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور 1951 میں نیشنلائزیشن کی سپورٹ کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم حج علی رزمارا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حج علی کے مرنے کے بعد نیشنلسٹ کی مجلس شورا میں ڈاکٹر مصدق علی کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا جاتا ہے، اور یوں مئی 1951 میں مصدق علی نے آئل کو نیشنلائز کا درجہ دے دیا، اور اپنی فیمس سپیچ میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آئل کے پیسے سے غربت، بیماری اور کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اور تو اور ڈاکٹر مصدق کے بارے میں 1952 میں امریکہ کے ٹائم میگزین کے مین پیج پر ان کی تصویر کو لگایا گیا اور مین آف دی ایئر کے طور پر ان کو سراہا گیا، اور ان کی ان کاوشوں کا ذکر کیا گیا جس کے بدلے میں ایران کو نیشنل آئل انڈسٹری میں بدلا گیا، اور انگلینڈ کے ڈھیر سارے پریشر کے باوجود انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ بیسیکلی برطانیہ کے لیے یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی۔ برطانیہ نے یہ ایشو جنرل کونسل میں بھی اٹھایا، پر ڈاکٹر مصدق نے ان کی کوئی بھی نہ بات سنی اور نہ کسی قسم کی آفر قبول کی۔ آخرکار برطانیہ نے امریکہ سے اس معاملے میں مدد طلب کی، اور یہ طے پایا کہ 1952 میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، پر اس وقت کی امریکی کانگریس نے اس کی حمایت نہ کی۔ پر 1953 میں اس بات پر حامی بھر لی گئی، اور اس وقت یہ کام MI6 اور اس وقت کی نیولی CIA کو سونپا گیا۔ انہوں نے پورے ایران میں شاہ کے حمایتیوں کو پیسہ کھلایا اور اسے حکومت کے خلاف ورگلایا۔ تہران کے ساتھ ساتھ پورے ایران میں شاہ کے حمایتیوں نے ڈاکٹر مصدق کے خلاف احتجاج سٹارٹ کر دیا۔ اس وقت کی کیبنٹ اور وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کو جنرل فیض اللہ زاہدی نے گرفتار کر لیا اور خود ایران کے وزیر اعظم بن گئے۔ CIA کی یہ پہلی کسی بھی ملک کی حکومت ہٹانے میں ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی۔ اسی دوران میں احمد شاہ رضا کی ایک سیکرٹ پولیس تھی جس کا نام تھا ساواک۔ CIA نے اس فورس کی ٹریننگ میں بھی پورا شاہ کا ساتھ دیا۔ اس فورس کا کام تھا شاہ کے مخالفین پر نظر رکھنی۔ عرصہ دراز تک ساواک نے بہت سے ایرانیوں کو ٹارچر کا نشانہ بنایا، پر اس وقت کی US اور شاہ کی الائنس بھی ایرانیوں کے اندر بڑھتے ہوئے غصے کو کم نہیں کر پا رہی تھی، حتیٰ کہ 1977 میں امریکی صدر جیمی کارٹر نے شاہ کو بہت زیادہ سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایران کو آئس لینڈ آف اسٹیبلٹی بنا دیا ہے۔ اسی دوران میں آیت اللہ خمینی بھی 15 سال بعد جلا وطنی کاٹ کر ایران واپس آتے ہیں۔ وہ شروع سے ہی بادشاہت سسٹم کو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی انقلاب کا نعرہ لگایا جس کو ایرانیوں نے بڑی اچھے سے ویلکم کیا۔ آئیے ان میجر واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو امریکہ اور ایران میں کانفلکٹ کی ابھی تک وجہ رہی۔ 1979 ایرانین اسٹوڈنٹس نے امریکن ایمبیسی پر قبضہ کر لیا اور 60 سے زیادہ امریکنز کو یرغمال بنا لیا۔ 1980 US ایران کے ساتھ ایکسپورٹ کو بند کرتا ہے اور سفارتکاروں کو امریکہ سے نکال دیتا ہے۔ 1983 بیروت میں ایک سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے جس میں 241 امریکن مارے جاتے ہیں۔
1988 अमेरिका एक ईरानियन मुसाफिर जहाज को निशाना बनाता है जिसमें 290 अफराद हलाक होते हैं। 1984 से लेकर अमेरिका ने ईरान को एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर हर प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ज्यादा खराब बात तब हुई जब 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम से हाथ हटा लिया, और ना सिर्फ हाथ हटाया बल्कि एटमी प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा सैंक्शन भी लगा दी। और रही सही कसर जैन 2020 में कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में हलाक किया। ये वो वजह बनी जिसने ईरानियों में अमेरिका की नफरत को बहुत ज्यादा किया। ईरान ने अमेरिका की इतनी ढेर सारी एटमी सैंक्शंस के बावजूद भी अपने आप को एटमी सुपर पावर होने का दावा किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।